نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو، قوم کہاں پھنسی ہے، نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم ہر معاملہ میں اللہ رب العزت سے مشاورت کر کے قدم اٹھائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے مشورہ کیسے کریں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں لائف کیجول عطا فرمایا ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر میں موجود ہے۔ زیادہ ڈیٹیل درکار ہو یا جہاں اپنی سمجھ کام نہ کرے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے رابطہ کرنا ہے کہ انہیں کسی بھی مسئلے کا حل کیا بتایا ہے اور کیسے مسئلہ کو حل کیا ہے۔ چونکہ 3-4 نسلوں سے ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ہمیں مادی دنیا سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ آئے دن اللہ رب العزت کی تخلیقات میں رکھی ہوئی خوبیاں، کیمیکل پراپرٹیز اور فزیکل پراپرٹیز انسان معلوم کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے اور ان سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس ایک سبجیکٹ پر زیادہ فوکس چل رہا ہے۔ اکثریت مادے کی خوبیاں اور ان سے استفادے کی طرف چل پڑی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کے سبجیکٹ سے بے توجہی برتی جا رہی ہے۔ اخلاقیات سے ہم لوگ بہت دور ہٹ رہے ہیں۔ انبیاء کی پاکیزہ زندگی جتنی بھی قومیں دنیا میں انبیاء کی پاکیزہ زندگی اور ان کی تعلیمات سے جتنی بھی قومیں دنیا میں پیدا ہوئیں وہ ان کی تعلیمات سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دور ہوتی گئیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیوں ایسی پاکیزہ زندگی سے دور ہو جاتے ہیں جس زندگی کو اختیار کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں ہی کام میں کامیابی ملتی ہے۔ اس کی مین وجہ ہے کہ انسان کی تخلیق ایسی انوائرمنٹ کے لیے کی گئی ہے جو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے، یعنی وہ ہے جنت۔ دنیا میں جب انسان شعور میں آتا ہے تو سسٹم ہماری تربیت شروع کر دیتا ہے۔ یہ سسٹم ہر فرد کے لیے مختلف ہے، اس لیے جو آئی کیو لیول سن بلوغت تک کسی کا ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہر کسی کا ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کلمے کی دعوت، کہ ہم اس کا مفہوم بھی سمجھیں اور اس کا مقصد بھی سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے سورج بنایا، زمین بنائی، چاند بنایا اور فرمایا جس کا مفہوم ہے نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ اب اس چیز کو یہ دائرے میں کیسے تیر رہی ہیں، اس چیز کو سب سے پہلے نیوٹن نے لا آف گریویٹیشن کے اندر ایکسپلین کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ 2 bodies attract to each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them۔ اور وہ فورس جو ہے that is equal to gravitational constant into mass of the first body into mass of the second body divided by the square of the distance between them۔ اس فورس کے ساتھ وہ دونوں باڈیز جو ہیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ اب چاند چونکہ زمین کے گرد دوڑ لگا رہا ہے اور زمین سورج کے گرد بھاگ رہی ہے، تو وہ فورس جو ان کو ایک دائرے کے اندر رکھے ہوئے ہے، ایک مدار کے اندر رکھے ہوئے ہے، وہ فورس جو ہے وہ سینٹریپیٹل فورس ہے۔ اس کو ہم سینٹریپیٹل فورس کا نام دیتے ہیں۔ اور سینٹریفیگل فورس جو ہے جو دائرے کے اندر کوئی چیز دوڑ رہی ہے کسی ویلاسٹی کے ساتھ، اس کی سینٹریفیگل فورس اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے اس دائرے کے اندر حرکت کی وجہ سے۔ یہ دونوں فورسز اگر بیلنس ہو جائیں تو ایک پرٹیکولر آربٹ کے اندر وہ یہ چیزیں دوڑ لگا رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ قانون اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور اللہ رب العزت کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں اپنے اپنے دائرے کے اندر تیر رہی ہیں۔
انسان جو ہے صرف اس نے یہ معلوم کیا ہے کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت، کیونکہ یہ دنیا ہماری اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اسباب کے درجے میں انسان نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں دائرے کے اندر کس اصول یا کس قانون کے تحت جو ہیں یہ چل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیت ذہن جو ہے، جس بندے کے 8 سیل کام کر رہے ہیں، اس انسان کی ریسرچ جو یہاں تک پہنچی ہے، اور وہ انسان جس کے سیل 3 یا 4 سیل کام کر رہے ہیں یا 2 سیل کام کر رہے ہیں، اس بیچارے کی تو دماغ کام نہیں کرتا، وہ تو سڑک کے اوپر سخت سردی میں بغیر کپڑوں کے پھر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی سے ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جو مادوں کے اندر خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ اللہ پاک کا عمل ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم اس اللہ پاک کی پہچان کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اور اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کو جیسے جیسے ایکسپلین کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ پاک کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنا مشکل نہیں رہے گی۔ تو میرے عزیزوں، اس کے ساتھ ہم جیسے جیسے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے اخلاقات بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔